اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آل سيدنا مولانا محمد وبارک وسلم صلی علیہ۔ اللہ رب العزت کے فضل و کرم اور اس کی دی ہوئی توفیق کے ساتھ الحمدللہ آج ہم جس موضوع پر گفتگو کرنا چاہتے ہیں وہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے کہ جو ریسرچ کی بنیاد بھی ہے اور بالخصوص جو ایم فل اور پی ایچ ڈی کے اسکالرز ہیں اس کے لیے انتہائی مفید باتیں ہیں، کیونکہ یہ بالکل موضوع کے انتخاب کے بعد سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے، اور یہی وہ چیز ہے کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے ایک محقق، ایک ریسرچر اپنی ریسرچ کو پایا تکمیل تک پہنچاتا ہے۔ اس لیے یہ والا جو ٹاپک ہے کہ خاکہ تحقیق کیسے تیار کیا جائے، اس کے عناصر کون کون سے ہیں، اور کس طرح سے اس خطۃ البحث کو، یا جسے سناپسس کہتے ہیں، انگلش میں سناپسس کا لفظ استعمال ہوتا ہے، عربی میں خطۃ البحث کہا جاتا ہے، اور اردو میں خاکہ تحقیق کا لفظ اس کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تو چونکہ یہ محقق کے لیے ایک ایسی شاہراہ ہوتی ہے کہ جس کے اوپر وہ چل کر اپنی منزل مقصود تک پہنچتا ہے، لہذا اس کا تعین بہت ضروری ہے، کیونکہ اگر وہ رستہ ہی ایسا اختیار کر لے کہ جو غلط سنت کی طرف جانے والا ہے تو اس سے پھر مسائل پیدا ہوتے ہیں۔ لہذا یہ ضروری ہے کہ سناپسس جو ہے وہ بڑے اچھے طریقے سے، بڑی محنت کے ساتھ تیار کیا جائے۔ جو اپنے خاکہ تحقیق کے اوپر صحیح محنت کر لیتا ہے تو اس کے لیے تحقیق کا آدھے سے زیادہ جو ہے وہ کام ہو جاتا ہے۔ جو لوگ خاکہ تحقیق یا سناپسس محنت کے ساتھ نہیں بناتے اور صرف فارمیلٹی پوری کرتے ہیں، موضوع کو وہ منظور تو کروا لیتے ہیں، عنوان ان کا ٹاپک منظور کر لیا جاتا ہے، اپروو ہو جاتا ہے کسی نہ کسی طرح سے، لیکن ان کو پھر تحقیق کے مراحل کے اندر آگے جا کے مشکلات پیش آتی ہیں، اور بعض اوقات پھر وہ موضوع تحقیق کو بھی چینج کر کے دوسرا عنوان جو ہے وہ منتخب کرتے ہیں، چونکہ انہوں نے جو پیپر ورک ہے وہ نہیں کیا ہوا ہوتا، خاکہ تحقیق کے اوپر محنت نہیں کی ہوتی، اور جو ابتدائی اس کی بنیادی چیزیں ہیں ان کو صحیح سمجھ کر اس نے تیار نہیں کیا ہوا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اسے بعد میں مشکلات پیش آتی ہیں۔ لہذا اس اعتبار سے یہ انتہائی اہم چیزیں ہیں، اور ان کو یاد رکھنا، ان کو اپلائی کرنا اور ان کی پریکٹس کرنا، اور ایک سے زائد جو سناپسز ہیں وہ بنانا، یہ ریسرچ کے مراحل کے اندر آدمی کے لیے بہت زیادہ آسانیاں پیدا کرتا ہے۔ لہذا اس اعتبار سے آپ لوگوں نے آج کا جو یہ لیسن ہے اس کو اچھی طرح سے سمجھنا ہے، اور اس کو دی ہوئی ہدایات کے مطابق آپ لوگوں نے تیار کرنا ہے، اور اسائنمنٹ کے طور پر بھی آپ کو ایک سناپسس تیار کرنے کے لیے کہا جائے گا، وہ آپ نے
پوری ان ہدایات کے اوپر عمل کرتے ہوئے، عمل پیرا ہوتے ہوئے آپ نے کرنا ہے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی کوتاہی نہیں کرنی، چونکہ یہی اصل چیز ہے جو کہ آپ نے اس میں تحقیق کے مراحل کے اندر آپ کو جو کام دینے والی ہے۔ میری آواز آپ تک پہنچ رہی ہے؟ سر آ رہی ہے بیچ میں سے آواز بیچ میں سے کٹ گئی تھی آواز سر۔ جی ٹھیک، یہ اسکرین بھی شو ہو رہی ہے آپ کو؟ جی سر۔ سر ہو رہی ہے اسکرین شو۔ ٹھیک ہے، تو میں اس کی اہمیت کے حوالے سے چند کلمات بتا رہا تھا آپ کو، تاکہ آپ کو اس چیز کا احساس ہو جائے کہ یہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہے، اور آپ نے اس کو اچھے طریقے سے سمجھنا ہے۔ جہاں سے سمجھ نہ آئے وہاں اپنی کویشچن جو ہے اپنا نوٹ کر لینا ہے، اور ایٹ دی اینڈ آپ اس میں اپنی جو کیوری ہے، کویشچن ہے، وہ آپ پوچھ سکتے ہیں۔ اس کو آپ کلیئر کرنے کی میں کوشش کروں گا۔ سب سے پہلا کام جو آپ پچھلے لیکچر میں ہم نے موضوع کے انتخاب کے حوالے سے چند چیزیں پڑھی تھیں، اور موضوع کا جب انتخاب کیا جاتا ہے تو اس کے اندر بھی بہت سارے جو مراحل ہیں جو آپ نے پڑھے ہیں پچھلے لیکچر کے اندر، لیکن اس میں بھی بہت سارا نالج بندہ حاصل کر لیتا ہے جب موضوع کی سلیکشن کرتا ہے۔ لیکن جب ایک موضوع کی سلیکشن ہو گئی، اس کے بعد جو سب سے پہلا مرحلہ ہوتا ہے وہ خاکہ تحقیق کو ترتیب دینے، مرتب کرنے کا ہوتا ہے، کہ سناپسس بنایا جائے اور اس کی اپروول لی جائے، کیونکہ جب تک اپروول نہ ہو تو اس وقت تک بندہ پریشان رہتا ہے کہ کیا میرا میں اس موضوع کے اوپر کام کر سکوں گا یا نہیں کر سکوں گا، یا کیا ہوگا، کیا صورتحال بنتی ہے، تو بندہ کشمکش میں رہتا ہے اور کنفیوژن میں رہتا ہے۔ اس لیے سب سے پہلا کام موضوع کا انتخاب کر کے آپ نے خاکہ تحقیق تیار کرنا ہے، اور اس کو پھر اپروول کے لیے آگے سبمٹ کروا دینا ہے۔ اس کا سبمیشن کا جو طریقہ ہے یا اس کا کیا طریقہ کار ہے وہ بعد میں آپ کو بتایا جائے گا۔ پہلے آپ نے یہ دیکھ لینا ہے کہ اس کے کون کون سے بنیادی عناصر ہوتے ہیں، اور وہ صرف اس طرح سے نہیں کہ ایک خاکہ تحقیق کسی کا لکھا ہوا سامنے آیا تو آپ نے اس کو کاپی کیا اور اس کے مطابق جو ہے وہ اپنی چیزیں اس کے اندر رکھنی، لیکن اس کے یہ ایک رہنمائی کے لیے ہوتا ہے کہ آپ کے پاس ایک سیمپل ہو کہ جس کو سامنے رکھتے ہوئے آپ اپنا خاکہ تیار کریں، لیکن جو اس کی روح ہے، جو اس کی اصل بنیادی اصول ہیں اس کے، ان کو ذہن میں رکھنا اور اس کے مطابق اس کو تیار کرنا، یہ بہت ضروری ہوتا ہے۔ کہ بعض اوقات کوئی ایسا بندہ جس نے خاکہ تحقیق بنایا ہے، جس نے کوئی اصول فالو نہیں کیے، تو اگر آپ اس کو سامنے رکھ کے اپنا خاکہ تیار کر لیں گے تو ہو سکتا ہے کہ وہ ریجیکٹ ہو جائے اور آپ کو بعد میں پریشانی کا باعث بنے۔ اس لیے آپ نے رول ریگولیشنز کو سمجھنا ہے، جاننا ہے، اور اس کے مطابق پھر عمل کرنا ہے۔ سب سے پہلی جو چیز ہے وہ ہے خاکہ عنوان تو آپ نے پہلے منتخب کر لیا، ٹاپک آپ نے سلیکٹ کر لیا ہوا ہے کہ یہ میرا موضوع ہے تحقیق کا۔ اب اس میں سب سے پہلا کام کہ یہ کرنا ہے خاکہ تحقیق میں عنوان کے بعد کہ آپ نے اس کا انٹروڈکشن کروانا ہے، تعارف کروانا ہے کہ یہ موضوع کیا ہے اور اس کے کیا نتائج نکل سکتے ہیں اور اس کے اندر کیا کیا جائے گا۔ اصل فوکس آپ نے کرنا ہے اپنے اس ٹاپک کو جو آپ نے کرنا ہے۔ باقی تمہیدی کلمات ہوتے ہیں جس سے آپ عمومی تعارف بھی کہہ سکتے ہیں کہ اس کا جو موضوع کا وسیع تناظر میں مفہوم ہے اس کو واضح کرنا ہے کہ یہ وسعت کے اعتبار سے کیا موضوع کی کیا اہمیت ہے، یا کیا اس کے اندر کیا چیزیں آتی ہیں عمومی طور پر جنرل انداز سے۔ اب اس کی ایگزامپل دیکھیں گے تو آپ کو مزید کلیئر ہو جائے گا۔ مثال کے طور پر اگر کوئی حدیث کے کسی ایسے موضوع کے اوپر کرنا چاہتا ہے کہ جو ایک فنی نوعیت کا ہے، یا جو علوم الحدیث میں سے کوئی ایک ٹاپک ہے، تو اس حوالے سے پہلے آپ نے عمومی طور پر حدیث کا جو ہے وہ تعارف کروا دینا ہے اور علوم الحدیث کا تعارف کروانا ہے۔ پھر آپ نے
اس کے اسپیسیفک جو انٹروڈکشن ہے اس عنوان کا، جس کا براہ راست آپ کے موضوع کے ساتھ تعلق ہے، اس کی وضاحت کرنی ہے کہ میں نے جو ٹاپک لیا ہے اس کے اندر کیا چیز بیان کرنی ہے اور کس چیز کو میں نے فوکس کرنا ہے۔ یہ تقریباً 2 سے 3 پیراگراف ایسے ہوتے ہیں کہ جو عمومی تعارف اور اس کا موضوع کا عنوان کا ٹاپک کا خصوصی تعارف جو ہے وہ اس کے اندر بیان کیا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ایک ٹاپک کا عنوان ہے کہ نسخ فی الحدیث میں امام شافعی کا منہج، اختلاف الحدیث کی روشنی میں، ان کی ایک کتاب ہے اختلاف الحدیث، اس کی روشنی میں نسخ فی الحدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج، یہ ایک ایگزامپل کے طور پر میں نے ٹاپک رکھا ہے۔ تو اس کا جو تعارف پہلے تو یہ بتائیں گے کہ جی یہ نسخ کیا ہوتا ہے۔ عمومی تعارف اس کا یہ بنے گا کہ قرآن مجید کی آیات میں جس طرح سے نسخ پایا جاتا ہے، اسی طرح احادیث میں بھی نسخ کی اصطلاح پائی جاتی ہے، اور علم حدیث کی کتب میں اس پر مباحث موجود ہیں، حتیٰ کہ بعض اہل علم نے اس بارے میں مستقل کتب بھی تحریر کی ہیں کہ جن سے اس اصطلاح کی وسعت کا اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ نسخ جو ہے یہ کیا ہے۔ اور پھر اس کے حوالے سے کہ نسخ فی الحدیث، حدیث کے اندر جو ہے نا وہ ناسخ منسوخ کا کیا تصور ہے اس کی وضاحت کرنا، اور پھر امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا تھوڑا سا مختصر تعارف کر کے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ یہ 2ری صدی ہجری کے وہ محدث اور فقیہ ہیں جنہوں نے اس بارے میں اپنی کتاب اختلاف الحدیث میں سیر حاصل کی ہے، اور بعض متعارض احادیث کے تعارض کو نسخ کے اصول کے ذریعے سے دور کیا ہے۔ لہٰذا اس مقالے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے حدیث میں نسخ کی بحث کو ان کی تصنیف اختلاف الحدیث کی روشنی میں زیر بحث لایا جائے گا، اور جس سے ان کے منہج کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی۔ یہ ایک بہت ہی اختصار کے ساتھ اگزامپل آپ کے سامنے رکھی ہے، اس کو آپ نے 2 سے 3-4 پیراگراف کے اندر اس کو لے جا سکتے ہیں، لیکن یہ کوشش کریں ہمیشہ کہ یہ جو انٹروڈکشن ہوتا ہے یا تعارف ہوتا ہے اس کے اندر کوئی فوری طور پر براہ راست، بلکہ جو بھی پہلے بھی شاید آپ کو بتایا ہے کہ جو بھی آپ تحریر کرنا چاہتے ہیں کوئی کسی بھی ٹاپک کے اوپر، تو اس کی جو تمہید ہوتی ہے وہ بالکل اپنے ذاتی الفاظ کے اندر، اپنے الفاظ کے اندر ہوتی ہے۔ اس میں جو ریفرنسز ہے یا کہ آپ نے دینا ہے تو وہ آگے جا کر آپ دیں، لیکن فوری ابتدا میں ہی جیسے ایک تقریر کا انداز ہوتا ہے کہ پہلے آیت پڑھی جاتی ہے اور پھر اس کے بعد کوئی حدیث پڑھی جاتی ہے، پھر آگے موضوع کو جو ہے نا وہ چلایا جاتا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ تحریر کے اندر جو ہے وہ پہلے اپنا معافی ضمیر جو ہے اس ٹاپک کے حوالے سے بیان کیا جاتا ہے۔ ایسے ہی جب آپ نے تعارف کروانا ہے تو اس کے عمومی جنرل جو ہے نا وہ جنرل سے آپ نے اسپیسیفک کی طرف آنا ہے، یعنی اگر مثال کے طور پر یہی ہے کہ حدیث کے اوپر ہم نے نسخ کے حوالے سے کرنا ہے، یا کوئی معاشرتی پہلو آپ لے سکتے ہیں۔ اگر کسی شخص نے کوئی مثلاً عورتوں کے جو معاشرتی مسائل ہیں اس حوالے سے کوئی بات کرنی ہے، یا اس میں ٹاپک جو ہے نا وہ رکھا ہے، تو اس میں وہ پہلے جنرلی جو ہے نا وہ قرآن اور حدیث کے اندر جو خواتین کے بارے میں احکامات ہیں اس کی جو ابتدا لے گا، یا بلکہ انسانیت سے لے گا کہ انسانیت کے حقوق، اگر معاشرتی حقوق کے اوپر بات کرنی ہے خواتین کے، تو جنرل جو انسانوں کے حقوق ہیں پہلے ان کی بات کی جائے گی، قرآن حدیث اس حوالے سے کیا کہتا ہے اور اس کی کیا اہمیت ہے، اور پھر اس کے بعد آئیں گے کہ جو خواتین کی جو اہمیت ہے وہ کیا ہے اور ان کے حقوق کیا ہے۔ پھر اپنے جو ٹاپک کے حوالے سے جو معاشرتی جو احکامات ہیں یا ان کے حقوق ہیں خواتین کے، اس کی طرف لانے کی کوشش کی جائے گی، اور پھر بتایا جائے گا کہ میں نے اس ٹاپک کے اندر، میں نے اپنے مقالے کے اندر کس چیز کو فوکس کرنا ہے، یعنی عموم سے خصوص کی طرف جو ہے نا وہ لایا جائے گا۔ پہلے جنرل چیزیں ذکر کی جائیں گی اور پھر اس کو آہستہ آہستہ اس پوائنٹ کی طرف لانے کی کوشش کی جائے گی جس کے تحت آپ نے کام کرنا ہے اور جو آپ نے کام کرنا ہے۔ تو یہ دیکھیں، آپ نے دیکھا ہوگا یہاں کہ اس میں تھوڑی بہت تحریر بھی جو ہے نا وہ آ گئی، لیکن اس کو علیحدہ سے بھی جو ہے نا وہ کیا جائے گا بعد میں
اس کی جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ ان کا مختصر تعارف آ گیا، اور پھر اس کے بعد جو اس حوالے سے ان کا کام ہے اس کی ابتدا ہو گئی۔ پھر اس کے بعد جو ہم نے کرنا ہے کہ اختلاف الحدیث کی روشنی میں نسخ کی بحث جو ہے وہ لائی جائے گی، اور اس میں ان کا منہج زیر بحث لایا جائے گا، جس سے ان کے منہج کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی کہ ان کا طریقہ کار کیا ہے، اور اس سے کیا جو ہے نا وہ ہمیں نتائج حاصل ہوتے ہیں۔ ان کے جو باقی تفصیلات ہیں وہ آگے ہم ذکر کریں گے، لیکن یہ کہ یہاں پہ صرف آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ اپنے موضوع کو آپ نے بالکل کلیئر کٹ بتانا ہے کہ آپ کرنا کیا چاہتے ہیں، اس میں کوئی ایمبیگوٹی نہیں ہونی چاہیے، اور مواد اتنا زیادہ بھی نہ ہو کہ وہ پڑھنے والا یہی نہ سمجھ سکے کہ آپ نے کرنا کیا ہے۔ تو کلیئر کٹ الفاظ میں آپ نے بتانا ہے کہ میں نے اس مقالے کے اندر یہ چیز جو ہے نا وہ زیر بحث لانی ہے، اور اس کے اوپر گفتگو کرنی ہے، اس پر تحقیق کرنی ہے۔ تو یہ ہے سب سے پہلا کام، تعارف عنوان، یعنی آپ نے اپنے موضوع کا تعارف کروانا ہے، ٹاپک کا تعارف کروانا ہے، جس میں عمومی اور خصوصی دونوں پہلوؤں کے اوپر آپ نے روشنی ڈالنی ہے۔ دوسرا جو ایلیمنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس کی امپورٹنس کیا ہے، اس موضوع کی اہمیت کیا ہے، کیوں آپ جو ہے وہ یہ کرنا چاہتے ہیں، اس کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا، علمی اور ادبی اعتبار سے کیا فوائد اس کے ہوں گے، اور علمی اعتبار سے کیا کنٹریبیوٹ کیا جائے گا، چونکہ کوئی بھی ریسرچ جب تک کوئی کنٹریبیوشن نہیں کرتی، کوئی اس کے اندر کوئی اضافہ نہیں ہوتا، تو اس وقت تک اس کا جو ہے نا وہ فائدہ یا اس کو کرنے کا جو مقصد ہے وہ نہیں رہتا۔ لہذا اس چیز کو واضح کرنا، اس میں بھی پہلے جنرل آسپیکٹ اس کا لیا جائے گا کہ اس موضوع کا وسیع تناظر میں کیا فائدہ ہے، اور کس علم کے اوپر ہم نے مطلب زور دینا ہے، یا کیا چیز ہم ذکر کرنا چاہ رہے ہیں، اور اس کی یوٹیلائزیشن کیا ہے، یوزیج کیا ہے، اور اس کی اہمیت کیا ہے، یہ واضح کرنا ہے۔ کہ مثال کے طور پر اسی موضوع کو اگر دیکھا جائے، نسخ فی الحدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا جو منہج ہے، تو اس کی اہمیت کو بیان کرتے ہوئے پہلے تو ہم حدیث کی اہمیت بیان کریں گے، اور پھر اس کے اندر ناسخ اور منسوخ کی جو بحث ہے اس کی امپورٹنس تھوڑی سی بیان کریں گے، کہ اگر ناسخ اور منسوخ کا علم نہ ہو تو اس سے کیا نقصانات ہوتے ہیں، اور اس کے علم سے کیا فوائد ہوتے ہیں۔ ایسی ایگزامپل جو ہے وہ اس کے اندر ایڈ کریں گے، جس سے واضح ہو کہ ہماری موضوع کی امپورٹنس کیا ہے، اہمیت کیا ہے۔ ایسے ہی اگر یہ جو معاشرتی عنوان جو ہم نے ذکر کیا کہ خواتین کے معاشرتی مسائل کے اوپر اگر ہم بات کرنا چاہتے ہیں، تو اس حوالے سے بھی ہمیں پہلے یہ واضح کرنا ہوگا کہ عورتوں کی یا خواتین کی معاشرے کے اندر کیا اہمیت ہے، یا اس سے بھی بڑھ کر اگر عموم کی طرف چلے جائیں تو انسانیت کے جو پہلو کو اگر دیکھا جائے کہ انسان کی کیا اہمیت ہے، اس کی جان کی کیا اہمیت ہے، پھر اس کے جو ریلیٹڈ اس کے جو حقوق ہیں ان کی کیا اہمیت ہے، اگر ان کو اگنور کیا جائے گا تو کیا نقصانات ہوں گے، ان کے اوپر اگر فوکس کیا جائے گا اور ان کو حقوق کو پورا کیا جائے گا تو اس کے کیا فوائد ہوں گے، امن و سلامتی ہوگی، معاشرے کے اندر جو ہے نا وہ ترقی آئے گی، یا اس طرح کی چیزیں جو ہے وہ عمومی طور پر پہلے اس کو ذکر کریں گے، پھر اس کے بعد اپنے خصوصی جو موضوع ہے اصل اس کے اوپر فوکس کرتے ہوئے کہیں گے کہ خواتین کے مثال کے طور پر اس میں حقوق کو واضح کرنا ہے، تو اس چیز کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہے، اور بتایا جائے گا کہ جی کیونکہ معاشرے کے اندر خواتین کے ساتھ جو ناروا سلوک ہوتا ہے، معاشرے کے اندر ان کے حقوق سلب کر لیے جاتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کا جینا جو ہے وہ محال ہو جاتا ہے، اس کی وجہ سے بہت سارے گھر جو ہے وہ برباد بھی ہو جاتے ہیں۔ تو ان کی معاشرتی جو اہمیت ہے اس کو اجاگر کرنے کے لیے، اور ان کو لوگوں کے اندر یہ شعور بیدار کرنے کے لیے کہ خواتین کے معاشرتی کیا حقوق ہیں، اس کو واضح کرنا جو ہے وہ بہت ضروری ہے، تاکہ ایک پرامن فلاحی معاشرہ جو ہے وہ دنیا کے اندر، ہمارے ملک کے اندر قائم ہو سکے۔ یعنی اس کو جس اعتبار سے وہ ٹاپک ہے، اگر وہ کسی ایک
خطے کے اعتبار سے ہے تو اس خطے کے حوالے سے آپ نے اس کے فوائد بیان کرنے ہیں، اس کی افادیت بیان کرنی ہے، اس کی اہمیت جو ہے وہ واضح کرنی ہے، اور اگر وہ تھوڑا وسیع ہے تو اس وسعت کے اعتبار سے اس کو آپ نے بیان کرنا ہے۔ لیکن اس میں بھی دونوں چیزیں جو ہیں وہ شامل کرنی ہے، ایک اس کا جنرل جو ہے پہلو اس کو، اور دوسرا اسپیسیفک اس کا جو پہلو ہے اس کی اہمیت کو واضح کرنا ہے، اور ساتھ اس کو ٹچ دینا ہے کہ معاشرتی طور پر اس کا کیا ہمیں فائدہ حاصل ہوگا۔ مثال کے طور پر یہ جو نسخ الحدیث میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا منہج ہے، اس کے حوالے سے اگر ہم کہیں کہ یہ معاشرتی طور پر اس کیا فائدہ ہے، علمی فائدہ تو ہے کہ جی علم کے اندر ایک وسعت پیدا ہوگی اور لوگوں کو علمی اعتبار سے فوائد ہوں گے۔ ادبی پہلو جو ہے نا یہ ہے کہ ایک بہت بڑی یہ اصطلاح ہے، کیا ایک علوم الحدیث کا جو ہے نا ایک بہت بڑا ٹاپک ہے کہ جس کے اوپر روشنی ڈالی جائے گی اور علمی اعتبار سے اس کا فائدہ ہوگا، لیکن معاشرتی طور پر معاشرے کے اندر اس کا کیا یوٹیلائزیشن ہے یا کیا اس کا فائدہ ہوگا، تو اس کو بھی معاشرے کے ساتھ ریلیٹ کرنے کے لیے پھر یہ بیان کیا جائے گا کہ اس کا فائدہ یہ ہے معاشرتی اعتبار سے کہ جب احادیث آپس میں ٹکراتی ہیں یا بظاہر ایک دوسرے سے متضاد نظر آتی ہیں، تعارض ان کے اندر نظر آتا ہے، اختلاف نظر آتا ہے، تو اس کی بنیاد کے اوپر معاشرے کے اندر اختلاف پیدا ہوتا ہے۔ ایک گروہ جو ہے وہ ایک حدیث کو لے لیتا ہے، دوسرا گروہ دوسری حدیث پاک لے لیتا ہے، اور اس کے بعد پھر وہ اپنے اپنے طور پر اس کو صحیح سمجھتا ہے، دوسرے کو غلط سمجھتا ہے، جس سے لڑائی جھگڑا، فساد اور فتنہ اور تفرقہ بازی جو ہے وہ پھیلتی ہے۔ جب نسخ کا اصول استعمال کرتے ہوئے ہم اس کا حل تلاش کر لیں گے اور ایک کو ناسخ اور دوسرے کو منسوخ قرار دے دیں گے، اس سے یہ وسعت پیدا ہوگی کہ لوگوں کو یہ پتہ چلے گا اور لوگوں کو علمی طور پر فائدہ ہوگا، جس کی وجہ سے وہ یہ جو جھگڑے ہیں، فسادات ہیں، جو لڑائیاں ہیں، جو تفریح ہے، یہ جو اختلافات کی صورتیں ہیں، اس کی شدت کے اندر کمی آئے گی۔ اور اس میں یہ بات بھی ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی کوئی چیز آپ نے بیان کرنی ہے تو اس کو ایک امکانی صورت جو ہے نا وہ بیان کرنی ہے، اس میں ہم 100% جو ہے نا وہ کہیں پورے اعتماد یقین کے ساتھ کہ ایسا ہی ہو جائے گا، یہ نہیں، اس کے اندر دونوں چیزیں جو ہے نا وہ رکھنی ہے کہ اس کے ساتھ یہ کیا جا سکتا ہے، یہ ہو سکتا ہے، امکان کا جو ہے نا وہ اس کے اندر بیان کرنا ہے کہ ہم معاشرے کے اندر نفرت کا خاتمہ کر سکتے ہیں یا کیا جا سکتا ہے۔ ایسے الفاظ استعمال کرنے ہیں کہ جس کے اندر کہیں اگر وہ حتمی طور پر نہ اگر وہ حاصل ہو اچیومنٹ، تب بھی آدمی کا وہ جملہ جو ہے وہ غلط نہ ہو، کیونکہ اس کے اندر امکان کا اظہار کیا جا رہا ہے۔ تو کم از کم اس میں 2-3 پیراگراف جو ہے وہ اس کی اہمیت کے اندر بھی آپ نے ذکر کرنے ہیں، اور اس کا معاشرے کو کیا فائدہ ہوگا اس کے اوپر ضرور روشنی ڈالنی ہے، کیونکہ آج کل جو نیا ٹرینڈ ہے کہ جو سناپسس کو اپروو کرنے والی کمیٹی ہوتی ہے اس کے اندر صرف اسلامک اسٹڈیز کے لوگ ہی نہیں ہوتے، باقی جو ڈسپلنز ہیں ان کے بھی لوگ ہوتے ہیں، اس لیے ان کو یہ چیز زیادہ اپیل کرتی ہے کہ اس کا معاشرتی اعتبار سے کیا فائدہ ہے، ملکی اعتبار سے کیا فائدہ ہے، قوم کو کیا فائدہ ہے، معاشرے کو اس کا کیا فائدہ ہے، تو وہ پھر اس کے اوپر زیادہ اس سے امپریس ہوتے ہیں۔ لہذا اس چیز کو ضرور شامل کرنا ہے کہ ہماری اس تحقیق کی اہمیت معاشرتی طور پر کیا ہے، ملک کو اس کا کیا فائدہ ہوگا، اس جو ہم اتنی محنت کریں گے تو اس سے جو ہے نا وہ اس کی ورتھ بھی بڑھ جاتی ہے اور اس کی جو اپروول ہے اس کے اندر بھی آسانی ہو جاتی ہے۔ تیسری چیز ہے موضوع کی تحدید، لمیٹیشن، کہ ہم اس موضوع کو لمیٹائز کر لیں۔ یہ عام طور پر ہم بہت ہی اس کو اگنور کر دیتے ہیں، زیادہ تر محققین اس کے اوپر زیادہ فوکس نہیں کرتے، حالانکہ یہ بہت ضروری چیز ہوتی ہے اور اس کا ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ علم کی دنیا جو ہے وہ بہت وسیع ہے۔ بلکہ آج کل آپ اگر کسی بھی ایک فیلڈ کے اندر، اس کی کسی ایک برانچ کے اندر چلے جائیں تو آپ کو وہاں پر بھی علم کے جو ہے وہ سمندر نظر آئیں گے، اور یہاں یہ بھی جب آپ ریسرچ کرتے ہیں، جب سٹارٹ کرتے ہیں تو بعض اوقات ایسے لگتا ہے کہ شاید اس پر ہمیں جو میٹیریل ہے وہ اتنا زیادہ میسر نہیں ہوگا،
لیکن جب آپ اس میدان میں کود پڑتے ہیں اور پھر آپ کو پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر تو میٹیریل اتنا زیادہ ہے کہ میں اس میں پریشانی مجھے ہو رہی ہے کہ میں کس کو سلیکٹ کروں اور کس کو چھوڑوں، کون سا میں اپنے تھیسس کے اندر اس کو ذکر کروں اور کون سا نہ کروں، پھر ایسی کیفیت بھی ہو جاتی ہے۔ لہذا جب موضوع کو کھلا چھوڑ دیا جاتا ہے تو اس سے ایک تو یہ کہ آدمی کو جو لائن آف ایکشن ہے وہ نہیں ملتی، جب آدمی بالکل طے نہیں کرتا کہ میں نے کس سٹیج کے اوپر پہنچنا ہے، کہاں پر میرا وہ منزل کون سی ہے، تو پھر وہ رستے کے اندر زیادہ الجھ جاتا ہے اور اختتام تک یا اپنی منزل تک پہنچنے میں اسے دیر ہو جاتی ہے۔ تو چونکہ ہمارا یہ جو ایم فل یا پی ایچ ڈی کا ریسرچ ہوتا ہے، ریسرچ ٹاپک ہوتا ہے، یہ ایک وقت کے خاص وقت اس کے لیے درکار ہوتا ہے، زیادہ وقت بھی ہم نہیں اس کے اوپر لگا سکتے، پھر وسائل بھی جو ہے وہ لمیٹڈ ہوتے ہیں۔ تو اس کے اندر موضوع کو بھی جب تک لمیٹڈ نہ کیا جائے، اس کی حد بندی نہ کی جائے، تو اس وقت تک یہ بر وقت پایہ تکمیل تک بھی پہنچنا اس کا مشکل ہوتا ہے اور پھر آدمی الجھاؤ کا بھی شکار رہتا ہے۔ تو مختلف انداز سے اس کی حد بندی کی جانی چاہیے، اور جیسے میں نے موضوع کے انتخاب کے حوالے سے آپ کو یہ بتایا تھا کہ اس کے ایک ایک لفظ کے اوپر جو ہے وہ غور و فکر کر کے 10 مرتبہ سوچ کر کہ اس کا کیا مفہوم نکل سکتا ہے، کیا کس یہ لفظ جو ہے وہ کس سمت کو ہمیں لے جا سکتا ہے، اس کے اوپر غور و فکر کر کے الفاظ کا بھی چناؤ انتخاب وہ بھی دھیان سے کرنا ہے، اور پھر اس کے مطابق اس کی لمیٹیشن جو ہے وہ اس کا لحاظ کرنا ہے۔ تو اس میں یہ ہے کہ ایک ہے مکانی تحدید کہ ایریا وائز ہم اس کو محدود کر لیں موضوع کو، مثلا ایک ہے کہ جی معاشرتی مسائل ہیں مثال کے طور پر خواتین کے، تو یہ پوری دنیا کی خواتین کے مسائل کرنے ہیں، یا برِ صغیر کی خواتین کے مسائل کو ڈسکس کرنا ہے اس میں، یا صرف ایک ملک وطن عزیز پاکستان کی خواتین کے اوپر ہم نے بحث کرنی ہے، یا ہم نے پاکستان کے کسی ایک صوبے کی خواتین کے اوپر فوکس کرنا ہے، یا صوبے سے بھی اگر ہم محدود کرتے ہوئے کسی ایک ڈویژن کے لیول کے اوپر فوکس کرنا چاہتے ہیں، یا ایک شہر کے حوالے سے ہم اس کو کرنا چاہتے ہیں، تو یہ مختلف اس کی مکانی جو ہے وہ تحدید کی جا سکتی ہے، ایریا وائز اسٹڈی ہو سکتی ہے، وگرنہ اگر ہم اس کو اوپن رکھیں اور صرف یہ کہیں کہ عورتوں کے معاشرتی مسائل، تو اس میں پھر جو یورپ ہے وہاں کی خواتین کے مسائل ڈفرینٹ ہوں گے، جو جدید ممالک ہیں جو امریکہ یا اس طرح کے انگلینڈ، وہاں کی خواتین کے مسائل ہیں، عرب جو کنٹریز ہیں وہاں کی خواتین کے مسائل ڈفرینٹ ہوں گے، شہری جو خواتین ہیں ان کے مسائل مختلف ہوتے ہیں، جو دیہاتی خواتین ہیں ان کے جو مسائل ہیں وہ ڈفرینٹ ہوتے ہیں۔ اس طرح سے وہ سارا جو ہے نا وہ ہمیں احاطہ کرنا پڑے گا، اور کوئی پوچھ سکتا ہے کہ یہ جو آپ نے تو کہا کہ خواتین کے معاشرتی مسائل، تو یہ تو کس خطے کے جو ہے نا مسائل آپ نے اس کے اندر ذکر کیے ہیں؟ اگر آپ نے یہ پاکستان کو لیا ہے تو اس کے اندر تو ذکر ہی نہیں کیا آپ نے، اس کی کوئی حد بندی نہیں کیا آپ نے، کہیں بتایا ہی نہیں آپ نے کہ کون سی جو ہے نا وہ کون سے علاقے کی خواتین کا کی آپ جو ہے نا وہ بات کر رہے ہیں۔ اس وجہ سے ایک تو یہ کہ مکانی تحدید کر لی جائے، یعنی ایریا وائز اس کو لمیٹڈ کر دیا جائے اس موضوع کے، تاکہ اس کے اوپر فوکس کرنا آسان ہو اور پھر بعد میں کوئی اعتراض بھی نہ کر سکے۔ دوسرا ہے کہ زمانی تحدید، زمانے کے اعتبار سے، وقت کے اعتبار سے، پیریڈ اور دور، زمانے کے اعتبار سے اس کی تحدید کی جائے کہ کس دور کی جو خواتین ہیں ان کا یہ ذکر ہے، ابتدائی صدیوں کی، زمانہ جاہلیت کی خواتین کی جو مسائل تھے ان کے اوپر بات کرنی ہے، یا جو اسلام کے بعد جو تبدیلی آئی
اسلام نے جو حقوق دیے اس کے اوپر بات کرنی ہے، یا پھر آج کے دور کی جو خواتین ہیں، لبرل خواتین ہیں، ان کی جو ہے نا وہ کرنی ہے، یا کس زمانے اور دور کے حوالے سے ہم نے بات کرنی ہے. تو یہ ہر ٹاپک کی مختلف اس کی وہ ہوتی ہیں، تقاضے ہوتے ہیں، ڈیمانڈز ہوتی ہیں. تو موضوع کے مطابق یہ جہاں پر جو ان میں سے لمیٹیشن جو تحدید ہے وہ اپلائی ہوتی ہو وہاں پر وہ کر لی جائے. اور تیسری جو ہے وہ ہے زبان کے لحاظ سے تحدید، کہ مختلف ڈفرینٹ جو ہیں وہ زبانیں بولی جاتی ہیں، آپ کو معلوم ہے. اور اگر تحقیق کا کام ہر زبان میں تقریباً ہوتا رہتا ہے. یہ مائک کسی کا جو ہے نا وہ ان میوٹ ہے، وہ میوٹ کر لیں. زبان کے اعتبار سے تحدید کرنا، کہ آپ کا جو کام ہے اگر وہ اردو زبان میں ہے تو آپ نے جو ہے نا وہ اس کو بیان کرنا ہے کہ یہ اردو لینگویج کے اندر ہے. اگر انگلش کے اندر آپ نے وہ احاطہ کرنا ہے، وہ آپ نے اسی چیز کو جو ہے نا وہ دیکھنا ہے. تو زبان، مختلف زبانوں کے اندر جو ہے نا وہ کام دنیا کے اندر ہوا ہے. آپ کے ٹاپک کے مطابق جب آپ ریسرچ کریں گے، آپ تحقیق کریں گے، تو اس چیز کو بھی آپ نے فوکس کرنا ہے کہ کیا کسی لینگویج کو خاص کرنا ہے یا نہیں کرنا. تو اس اعتبار سے بھی تحدید وہ بہت ضروری ہے کہ آپ اس چیز کو جو ہے نا وہ سامنے رکھتے ہوئے اپنے موضوع کو محدود کریں کہ کس زبان کی تحقیق میرے وہ زیر بحث ہے. اگر آپ نے انگلش میں کرنا ہے تو انگلش کا وہ ذکر کریں گے، انگلش کے اندر ہی سارا کچھ ہوگا. اور اگر اردو کے اندر کرنا ہے تو اردو میں، اگر عربی کے اندر تو عربی لٹریچر جو ہے اس کے اوپر فوکس کرنا ہے. لیکن ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ ایک آپ نے تو وہ اردو میں کرنا ہے، لیکن جو اس حوالے سے انگلش میں مٹیریل ہے اس کو بھی آپ کنسلٹ کر سکتے ہیں. اور وہ ٹاپک جو ہے نا وہ اتنا زیادہ وسیع نہیں ہے، محدود ہے، اور اس کے اندر تینوں چاروں ایک سے زائد جو لینگویجز ہیں ان کے اندر جو مٹیریل ہے آپ سارے کو کنسلٹ کر کے اس کے اوپر ریسرچ کریں گے تو اس کو بھی لیا جا سکتا ہے. تو زبان کے اعتبار سے تحدید کرنا یہ بھی ایک اس کا پہلو ہے کہ موضوع کی حد بندی کر لی جائے. اس کے بعد ماہرین فن کے لحاظ سے تحدید کرنا، کہ مثال کے طور پر یہ جیسے آپ کو نسخ الحدیث میں یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی ہم نے جو ہے نا وہ اسٹڈی کرنی ہے، تو اگر ہم جو ہے نا وہ اس کو صرف امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تک وہ کرتے ہیں فوکس، تو یہ ایک لمیٹڈ ہوگا. اور اگر ہم اس کو صرف اوپن ہی چھوڑ دیتے ہیں کہ نسخ الحدیث جو ہے نا اس کا مطالعہ، تو یہ جو ہے نا ان لمیٹڈ ہو جائے گا. یہ مختلف لوگوں نے، مختلف ایکسپرٹس نے، مختلف ماہرین نے اس کے اوپر کام کیا ہے. عربی کے اندر بھی کام ہوا ہے، انگلش کے اندر بھی کام ہوا ہے، اردو کے اندر بھی کام ہوا ہے. تو وہ سارے کام کا احاطہ اس کے اندر پھر کرنا پڑے گا، اور وہ اتنا وسیع ہو جائے گا کہ شروع سے لے کر اب تک جتنا اس حوالے سے کام کیا گیا ہے اس سارے کو فوکس کرنا جو ہے وہ لازمی بن جائے گا. اس لیے جو ایکسپرٹس ہیں اس کے جو ان میں سے کسی ایک کو، یا اگر کمپیریٹیو انالیسس کرنا ہے تو دو کا انتخاب کیا جا سکتا ہے، اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ تین کا بھی کیا جا سکتا ہے تو تین کو شامل کر لینا ہے. اس طرح سے ایکسپرٹس کے لحاظ سے بھی یہ لمیٹائزیشن کی جا سکتی ہے. اسی طرح کتب کے لحاظ سے بھی اس کو محدود کیا جا سکتا ہے کسی بھی ٹاپک کو. مثال کے طور پر اگر یہی موضوع نسخ الحدیث کا ہی میں نے اگزامپل دی ہے، اگر اس کو کسی ایک کتاب کے حوالے سے کریں گے تو وہ لمیٹڈ ہو جائے گا. اگر آپ اس کو دو کتابوں کے حوالے سے کریں گے تو یہ کمپیریٹیو انالیسس ہو سکتا ہے. اگر آپ اس کو کسی بھی کتاب کے ساتھ وہ لمیٹڈ نہیں کرتے تو پھر یہ اوپن ہوگا، تو یہ بھی پھر بہت وسیع ہو جائے گا. اس کے اوپر سارے کو احاطہ کرنا، سارے کے اوپر بحث کرنا، سارے کو ہی ڈسکس کرنا، یہ ہو سکتا ہے کہ آپ کے لیے، کیونکہ وقت محدود ہے اور آپ کے پاس اتنا ان لمیٹڈ ٹائم نہیں ہوگا کہ آپ میں نا وہ لگے نہیں 5 سال 6 سال. تو اس وجہ سے آپ کا جو کام ہے وہ یا تو پھر اگر آپ کریں گے تو ادھورا رہ جائے گا،
اور اگر پورا کریں گے تو پھر وہ ٹائم آپ کا نکل جائے گا. اس لیے موضوع کے اعتبار سے یہ مختلف، ان کے علاوہ بھی یہ میرے ذہن میں تھی جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی کہ ان اعتبارات سے کسی بھی موضوع کو لمیٹائز کیا جا سکتا ہے، اس کو لمیٹڈ کر سکتے ہیں، اس کی حد بندی کر سکتے ہیں، اس کی باؤنڈری جو ہے وہ آپ، اور بعض الفاظ تو ایسے ہوتے ہیں کہ جو ٹاپک کے اندر ہی اس کی حد بندی کر دیتے ہیں. مثال کے طور پر یہ جو امام شافعی کا ذکر آ گیا اس کے اندر، پھر اس کے بعد کتاب کا بھی اس کے اندر ذکر کر دیا گیا. اور اگر یہ چیز اس کے جو ٹاپک کے الفاظ ہیں اس کے اندر وہ نہیں ہو پاتی تو پھر اس کے بعد جو باقی آپ نے تفصیل بتانی ہے، جو آپ نے مقدمہ لکھنا ہے، اس کے اندر بھی اس چیز کو آپ ذکر کر سکتے ہیں کہ میرے اس موضوع کی جو ہے نا وہ لمیٹائزیشن کہاں تک ہوگی. اس طرح سے اس کو بیانیہ انداز کے اندر بھی ذکر کر سکتے ہیں. لہذا یہ چیز جو ہے وہ بہت ضروری ہے کہ آپ کے ٹاپک کی لمیٹائزیشن ہو تاکہ آپ بر وقت جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کر سکیں. ہم نے تعارف، اہمیت موضوع اور موضوع کی تحدید یعنی حد بندی، لمیٹیشن آف دی ٹاپک کے حوالے سے پڑھ لیا. ابھی سابقہ کام کا جائزہ لٹریچر ریویو کے حوالے سے ہم دیکھتے ہیں کہ سناپسس کے اندر جو سب سے اہم چیز ہے اور جس کی بنیاد کے اوپر ریسرچ کا کام ہونا ہے وہ ہے لٹریچر ریویو، کہ جس کے اندر یہ دیکھا جاتا ہے کہ اس ٹاپک کے حوالے سے پہلے کیا کچھ کام ہو چکا ہے اور کس نوعیت کا وہ کام ہو چکا ہے. اس میں عام طور پر ہم بہت زیادہ لیزی ثابت ہوتے ہیں اور اس کو بھی ایک فارمیلٹی کے طور پر ہم گزار دیتے ہیں، جبکہ جو فوکس کیا جاتا ہے، جو دیکھنے والی، جو اپروول دینے والی کمیٹی ہوتی ہے، وہ جو فوکس کرتی ہے وہ یہ چیز دیکھتی ہے کہ محقق نے یہ لٹریچر ریویو کے حوالے سے کتنا کام کیا ہے اور کیا چیزیں اس نے دیکھی ہیں، کیا ریسرچ کی ہے. تو اس بارے میں یہ ذہن میں رکھیں کہ سب سے پہلے تو عمومی سے خصوصی کی طرف جانا ہے، یعنی اس ٹاپک کے اوپر عمومی طور پر کیا لکھا گیا پہلے، اور پھر خصوصی طور پر جو ریلیونٹ ہے آپ کے بالکل ٹاپک کے عین مطابق وہ کیا لکھا گیا ہے. اس میں عمومی جو کام ہے، اگر خصوصی اتنا زیادہ ہے کہ اس کی ضرورت نہیں ہے تو پھر عمومی جو کام ہے اس کو چھوڑا بھی جا سکتا ہے. جو خصوصی کام ہے اس کے اوپر اگر آپ کے پاس مٹیریل بہت زیادہ ہے تو اس میں سے بھی سلیکٹڈ جو خالصتاً آپ کے ٹاپک کے حوالے سے ہے اس کو لیا جا سکتا ہے. مثال کے طور پر علوم الحدیث کا ہی اگر ٹاپک ہو تو اگر اس کے اوپر پہلے سے بہت سارا کام اگر پہلے سے بہت سارا کام جو ہے وہ مختلف اینگلز سے کیا گیا ہے تو اس میں کوشش کریں کہ آپ جو ریلیونٹ جو آپ کا ٹاپک ہے اس بارے میں آپ زیادہ کلیکٹ کریں مواد، اور اس کو آپ زمانی ترتیب کے ساتھ، یعنی جو کام پہلے ہوا ہے اس کو پہلے، جو کام بعد میں ہوا ہے اس کو بعد میں ذکر کریں. اور اس کو صرف اس انداز سے نہیں کہ اس کے جو کتاب کا نام ہے، مصنف کا نام ہے وہ لکھ لیا اور اس کے بعد پھر آگے نکل گئے، بلکہ ہر کتاب کا عنوان لکھنے کے ساتھ ساتھ کوشش کریں کہ اس میں جو بیان ہوا ہے اس کا بھی تھوڑا سا بریف تجزیہ پیش کرتے جائیں، اس کا انالیسز کرتے جائیں کہ انہوں نے اس ٹاپک کے حوالے سے کون سی چیزیں بیان کی ہیں، کس انداز سے بیان کی ہیں، وہ چیز لکھ دیں. اور 8-10 کتابیں جو ہیں ان کا اس طرح سے انالیسز تجزیہ کرتے ہوئے آگے بڑھیں، اور اس کو بھی زبانی ترتیب کا لحاظ کرتے ہوئے اور ساتھ ساتھ جو ڈفرینشیٹ کرتے جائیں کہ پہلے نے کیا کیا، اس کے بعد آگے بعد والے نے اس میں کیا اضافہ کیا یا کیا اس کے اندر کمی رہ گئی، کیا اس کے اندر اضافہ انہوں نے شامل کر لیا. اس طرح سے کتابوں کا ذکر کرنے کے بعد پھر جو مقالات ہیں ان کو بھی ساتھ اسی طرح سے لیں،
اور ان کو بھی ज़बानी तरतीब के साथ जो है ना वो जिक्र करते हुए ये लिखें कि ये मकाला फलां जगह के ऊपर हुआ है, मकाला नगार का नाम ये है, फलां यूनिवर्सिटी में हुआ है और फलां सन में हुआ है, और उन्होंने इसके अंदर ये चीज़ डिस्कस की है मेरे मौजू के हवाले से, और जो चीज़ बाकी है उसको अपने मौजू के साथ अटैच करेंगे। जो चीज़ उन्होंने नहीं बयान की उसको मैंने बयान करना है। उसके बाद फिर जो मुख्तलिफ मकालात लिखे गए हैं आर्टिकल्स की सूरत में, उनके ऊपर रिसर्च करें, अखबारी मालूमात जो हैं उनको देखें, वहाँ पर चेक करें कि कौन कौन सी जो है ना वो चीज़ें लिखी गई हैं, और उनको सिलेक्ट करें, उनके अंदर जो चीज़ें बयान हुई हैं उनको। फिर इसी तरह कॉन्फ्रेंसेस उस हवाले से जो हुई हैं, सेमिनार्स हुए हैं, मुज़ाकरे हुए हैं, मुबाहसे हुए हैं, तो उन सारी चीज़ें जो आपसे मौजू से रिलेटेड हैं, जो किसी भी अंदाज के साथ जिनके ऊपर बात हुई है, उनको आप तरतीब के साथ जिक्र करते चले जाएं और साथ साथ तज्जिया भी उसके ऊपर करते जाएं, और साथ ये देखें कि ट्राई टू गेट इट लिंक्ड विद योर ओन टॉपिक। अपने टॉपिक के साथ आपने उसको एट द एंड अटैच करना है, और वहां पर देखना है कि आपका जो टॉपिक है वो कौन सी गैप है कि जिसको ये फिल कर रहा है, कौन सी चीज जो उस टॉपिक के हवाले से तिश्ना रह गया था तो उसको ये अब पूरा करना पूरा किया जा रहा है। इस हवाले से ये जो ना वो जरूरी है कि ये एक ऐसी बुनियाद होती है कि जिसकी बेस के ऊपर आपने अपना रिसर्च का काम करना होता है। जो स्टूडेंट्स, जो स्कॉलर्स इस लिटरेचर रिव्यू के ऊपर फोकस करके मेहनत करके इसको तैयार कर लेते हैं, वो बाद में जो रिसर्च करते हुए आसानी के अंदर रहते हैं। लेकिन जो इसको फॉर्मेलिटी के तौर पर करके और इसको अप्रूवल ले लेते हैं, फिर बाद उन्हें रिसर्च करते हुए उसके अंदर तब्दीली करनी पड़ती है, और बाज़ औक़ात मौजू को भी जो है ना चेंज करना पड़ता है कि उसके ऊपर जो मटेरियल है वो बाज़ औक़ात नहीं मिलता है, या मिलता है तो वो उससे रेलेवेंट नहीं मिलता, या ऐसा मिलता है कि वो बहुत ज़्यादा होता है जिसको स्पेसिफाई करने की ज़रूरत पेश आती है। इस वजह से इसके ऊपर जो स्टूडेंट्स मेहनत कर लेते हैं, जो स्कॉलर तवज्जो के साथ इसको समझ लेते हैं और मेहनत से तैयार करते हैं, फिर उनके लिए आसानी होती है, चूंकि ये एक गाइडलाइन होती है, एक ये शाहराह होती है जिसके ऊपर चलकर एक रिसर्चर जो है वो अपनी मंजिल तक पहुंच जाता है और रिसर्च करके कामयाब हो जाता है। और जो इसको सही डिफाइन नहीं कर पाता, सही उसकी लाइन ऑफ एक्शन वो उसकी सीधी नहीं होती, तो वो फिर बाद में दरमियान में रहता है, अपनी मंजिल मकसूद तक नहीं पहुंच पाता है। इसलिए इसका होना ज़रूरी है और इसके ऊपर फोकस करना ज़रूरी है। उसके बाद तहकीक के बुनियादी सवालात तैयार करने होते हैं कि साबका काम के जायजे के बाद उससे अखज़ करके सवालात तैयार किए जाते हैं जो असल मौजू की बुनियाद होते हैं, और हर सवाल के जवाब में एक चैप्टर होता है। जो भी आपने चैप्टर्स बनाने हैं उसका एक एक सवाल जो है ना वो बन जाएगा, लेकिन इसमें ये बात ज़हन में रखनी है कि क्वेश्चन शुड रिक्वायर डिटेल्ड आंसर। ऐसा नहीं कि ऐसा क्वेश्चन बना लें कि जिसका जो आंसर है वो येस और नो की सूरत में दिया जा सके, ऐसा नहीं, बल्कि इस तरह से क्वेश्चन बनाने हैं कि उसका जो जवाब है वो तफसील तलब हो। मिसाल के तौर पर एक सवाल ये भी बन सकता है इस मौजू के हवाले से जिसका अभी हमने जिक्र किया कि नसख फिल हदीस में इमाम शाफी ने कौन सा मनहज इख्तियार किया है, और ये भी एक सवाल बन सकता है कि क्या इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह ने नसख फिल हदीस के मनहज को इख्तियार किया है। तो इसका जो जवाब है वो यस नो में है। ऐसा सवाल रिसर्च क्वेश्चन के तौर पर नहीं दिया जा सकता, बल्कि ऐसा सवाल होना चाहिए कि जिसकी जो डिमांड करता हो तफसील को, जो तफसील को डिमांड करता हो और जिसकी डिटेल जो है वो दी जा सकती हो। और उसी तरह से कहा जाता है कि जो हर क्वेश्चन है रिसर्च क्वेश्चन उसका एक उसके अगेंस्ट एक चैप्टर उसके जवाब के तौर पर होता है। तो ये रिसर्च क्वेश्चन वो बुनियादी मसला होता है, रिसर्च प्रॉब्लम होती है कि जिसकी वजह से तहकीक की जाती है और उसको हल किया जाता है। तो इसको भी ये एक से ज़ायद भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5, 6 भी हो सकते हैं, जितने वो क्वेश्चन बन सकते हैं। तो वो रिसर्च क्वेश्चन तहकीक के बुनियादी सवालात बनाने चाहिए, और वो सवालात होंगे जो सबका जायजे के नतीजे के अंदर आगे आने वाले जो जिस मसले को हल किया जा रहा है या जो नई तहकीक की जा रही है उसको उस पस मंज़र को सामने रखते हुए बनाए जाएंगे। उसके बाद फिर ऑब्जेक्टिव्स ऑफ रिसर्च हैं कि जो आप तहकीक कर रहे हैं उसके क्या मकासद हैं, क्या उसके जो है ना वो आपने
مقاصد رکھے ہیں, آبجیکٹیوز کیا ہیں. تو جیسے کہ یہ اس موضوع کے جو ہیں وہ چند ایک مقاصد لکھے گئے ہیں کہ نسخ کے اصول سے آگاہی پیدا کرنا, امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے منہج کو واضح کرنا, اختلاف امت کو کم کرنے کی کوشش کرنا وغیرہ وغیرہ. یعنی یہ تقریباً جو سوالات ہوتے ہیں ان کے ممکنہ جو جواب ہیں انہی کو سامنے رکھتے ہوئے یہ مقاصد طے کیے جاتے ہیں کہ اس سے کون کون سے مقاصد ہم نے حاصل کرنے ہیں. یہ جو تحقیق ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے کیا آبجیکٹیوز ہم نے طے کرنے ہیں, یہ بھی پوائنٹس کی شکل کے اندر اس انداز سے لکھے جاتے ہیں کہ جس جو مصدریہ انداز کے اندر ہوتے ہیں. اس کے بعد ہے بڑا اہم چیز اسلوب تحقیق, کہ ہمارا یہ جو ریسرچ میتھڈالوجی کون سی اس میں استعمال کرنی ہے. تو جو اگر وہ تقابلی تحقیق ہے تو اس میں کہہ دیں گے کہ یہ جو مقالہ ہے یہ تقابلی اسلوب تحقیق کے تحت لکھا جائے گا, اور اگر وہ بیانیہ تجزیاتی ہے تو اس میں یہ لکھ دیا جائے گا کہ اس میں بیانیہ اور تجزیاتی اسلوب تحقیق اختیار کیا جائے گا, کہ جو حقائق ہیں ان کو ذکر کر کے ان کا تجزیہ کیا جائے گا اور ان کے نتائج پر لکھے جائیں گے. پھر اسی طرح اس میں یہ بھی لکھا جائے گا کہ آیات کی تفسیر کس تفسیر کے تحت کی جائے گی, احادیث کی وضاحت کن اصولوں کے تحت کی جائے گی, اگر سیرت کا کوئی واقعہ ہے تو اس کی وضاحت کس اصول کے تحت ہوگی, ترجمہ کے لیے کون سا جو ترجمہ ہے قرآن اس کو ترجیح دی جائے گی یا اس کو استعمال کیا جائے گا, پھر حوالہ جات دینے کا طریقہ کار کیا ہوگا, فٹ نوٹ کے طور پر ہوں گے یا اینڈ نوٹ کے طور پر ہوں گے, اس چیز کو دیکھا جائے گا. پھر اس کے ساتھ ساتھ میں ماخذ و مراجع کی جو ماخذ و مراجع جو استعمال کرنے ہیں اس کا بیان ہوگا کہ سیکنڈری سورس یوز کریں گے یا اولین ماخذ کو استعمال کیا جائے گا. اس ساری چیزوں کو اس کے اندر کمپریہنسولی بیان کیا جائے گا کہ کون سا طریقہ تحقیق اس کے اندر ہم نے استعمال کرنا ہے. یہ ساری چیزیں جو ہے نا وہ اسلوب تحقیق کے اندر آئیں گی, اور آخر میں ہم ابواب بندی کریں گے. اس کے اندر یہ چیز دیکھنی ہے کہ توازن ہو ابواب میں, فصول میں, کہ ایک باب میں یہ نہ ہو کہ ایک فصل ہو اور دوسرے باب میں 3 فصلیں ہوں, تو تیسرے چیپٹر کے اندر جو ہے نا وہ 4 فصلیں ہوں, ایسا نہ ہو, بلکہ تقریباً ملتا جلتا ہو. اگر چلو 1 اور 2 کا فرق ہے تو وہ تو ایکسیپٹیبل ہے کہ پہلے چیپٹر کے اندر 2 جو ہے وہ آ جاتی ہیں, 2 فصلیں ہیں, دوسرے میں 3 ہیں, تیسرے میں بھی 3 ہیں, اس طرح سے کیا جا سکتا ہے, لیکن اتنا زیادہ تفاوت اور فرق نہیں ہونا چاہیے, توازن ہونا چاہیے. پھر اس چیز کو بھی مد نظر رکھا جائے کہ اصل موضوع کو جو ہے نا وہ زیادہ سپیس دی جائے اور جو متعلقات ہیں ان کو کم سپیس دی جائے. یہ نہ ہو کہ جو متعلقہ چیزیں ہیں یعنی جو اضافی معلومات ہیں, مصنف کا جو تعارف ہے یا کتاب کا تعارف ہے, وہ اس کے اوپر جو ہے نا وہ کئی صفحات یا 2 ابواب لکھ دیے جائیں, اور اصل جو موضوع ہے اس کے اوپر ایک جو ہے وہ ایک لکھا جائے, باب ایک چیپٹر لکھ لیا جائے. اس چیز کو بھی مد نظر رکھنا چاہیے. تو اس کے بعد پھر آخر میں جو فہرست مصادر و مراجع ہے اس کو لکھ دیا جائے. تو اس کے بعد ایوری اسٹوڈنٹ ایوری اسکالر ول پریپیئر اے سناپسس اینڈ سبمٹ. یہ آپ کا ہوم ٹاسک ہے. اللہ تعالیٰ ہمارے اس کام کو قبول و منظور فرمائے, اور آپ نے اس کو محنت کے ساتھ تیار کرنا ہے. جی مان اللہ.